وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کی ہی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہیں کرتے، لیکن آپ کو ان کی حمد و ثنا سمجھ نہیں آتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی صبر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان فرمائے، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، کہ دنیا کائنات کے اندر جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو بھی شریک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام شریکوں سے پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے کہ وہ تمام تر شریک اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے فرمایا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی برابری کیسے کر سکتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے تسبح لہ السماوات والارض، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان بھی اور زمینیں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ دنیا کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسان تجھے سمجھ نہیں آتی، تجھے ان کی تسبیح اور تجھے ان کی حمد و ثنا سمجھ نہیں آتی، وگرنہ دنیا کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف نہ ہو۔ اب دنیا کائنات میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ ایسی مخلوق ہے جو زندہ بھی ہے اور شعور بھی رکھتی ہے، بات کو سمجھتی بھی ہے، جیسے کہ انسان کو بنایا، فرمائے شعور بھی دیا، عقل بھی دیا اور ساتھ میں زندگی بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں زندگی دی، ساتھ میں شعور تھوڑا دیا، جیسے جانوروں کو دیکھ لیں، جانور زندگی بھی عطا فرمائی، شعور اتنا دیا کہ چارہ کھانا ہے اور اپنی اولاد، اپنے بچے کا دفاع کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شعور دیا ہے۔ جانوروں کو کوئی بھی جانور ہے اس کے چھوٹے بچے کے قریب جائیں، وہ اپنے بچے کا دفاع کرتا ہے اپنے شعور کے مطابق۔ اسی طرح اور کتنے ایسے جانور ہیں جن کو زندگی دی لیکن شعور نہیں دیا جی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کو زندگی بھی دی، ساتھ میں شعور دیا ان کی بساط اور طاقت کے مطابق۔ باقی اور کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی تو دی ہے لیکن شعور نہیں دیا۔ باقی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کو زندگی نہیں دی، فرمایا وہ مردہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے جان پیدا کر دیا۔ بہرحال دنیا کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چاہے بھی چیزیں ہیں، فرمایا سب کی سب چیزیں
اپنی اپنی زبان کے اندر ہر وقت اپنے مالک کی تسبیح میں مصروف رہتی ہیں، ہر وقت اپنے رب کی تسبیح میں لگی رہتی ہیں۔ تفسیر روح المعانی کے اندر اس آیت کے تحت لکھی ہے حدیث مبارک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا منع کیا کہ اس کو قتل نہ کریں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا بولنا وہ اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے۔ فرمایا مینڈک بولتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، اپنے رب کی پاکی بیان کرتی ہے، تو فرمایا اس لیے اس کو مارنا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ بھی تفسیر روح المعانی میں ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب تم اٹھتے ہو مختلف قسم کے پرندوں کے چہکنے کی آوازیں تمہیں آ رہی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی بولیاں تم سنتے ہو۔ فرمایا وہ پرندوں کی بولیاں نہیں ہوتی، بلکہ ہر پرندہ اپنی اپنی زبان میں اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر کوئی پتھر میں کیڑا ہی موجود کیوں نہیں، فرمایا وہ بھی اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک دن سوال فرمایا، مولا تو ساری دنیا کو کیسے رزق دیتا ہے، کیسے رزق پہنچاتے ہیں؟ بڑے لاڈلے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے اور بڑی بڑی باتیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ یہ ہاتھ میں عصا ہے نا، یہ 7 پتھر پڑے ذرا اس پہ مار۔ جب پتھر پہ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہوا، اس میں سے ایک سفید رنگ کا کیڑا نکلا اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز رنگ کا پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ اب اس کے ساتھ ذرا کان لگانا، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ جب کان لگائے تو وہ کیڑا اپنی زبان سے کہہ رہا تھا سبحان من یرانی و یسمع کلامی، کہ میرا رب سارے شریکوں سے پاک ہے جو اس پتھر کے اندر مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور مجھے رزق بھی دے رہا ہے۔ فرمایا یہ سبحان من یرانی و یسمع کلامی، اور میری کلام کو سن بھی رہا ہے، مجھے رزق بھی دے رہا ہے، تو میرا رب تو وہ ہے فرمایا جو پتھروں میں موجود کیڑوں کو رزق بھی دے رہا ہے، اور وہ کیڑے بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا دنیا کائنات میں جو کچھ ہے، چاہے پہاڑ پتھر ہی کیوں نہیں ہے، فرمایا وہ بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی اپنے رب کی تسبیح کے اندر مصروف ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسان تجھے ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں، تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی کہ جس رب نے سارا جہان بنایا صرف انسان اور جن ہیں جو نافرمانی کر گزرتے ہیں، مگر نہ ساری کائنات میں کوئی ایک مخلوق ایسی نہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرے، کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کے لیے تیار ہو۔ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح و تعمید بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ قرآن مجید ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور کیا تسبیح بیان کرتا ہے کہ ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے، ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے، ہمارے رب جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، ہمارے رب جیسی ذات دنیا میں اور کسی کی نہیں ہے۔ فرمایا یہ بیان ہو رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ اور میرا بھائی آج انسانوں میں سے اگر کوئی خوش نصیب اس بات پہ لگا ہے تو لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ جی اللہ تو بکری گل بھی کوئی نہیں۔ اور بھائی ہم کیا کریں جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے تو انسان کیوں نہ کرے، انسان کیوں نہ کرے۔ انسان پہ لازم فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہ ہے اور شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے لازم ہے کہ انسان کی زبان پر بھی ہر وقت یہ بات تسبیح اپنے رب کی جاری اور ساری ہو۔ ہمارے رب جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہمارے مالک جیسا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، ان میں سے انسان کو جو شعور دیا، فرمایا ان میں سے انسان کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے رب کو مانتے ہی نہیں، انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انکار بھی کرتے ہیں مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن مشکل جب ان پہ بھی آتی ہے وہ بھی پکارتے مجھے ہیں جب مشکل آتی ہے پکارتے پھر مجھے ہیں۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے گا
فرمایا جب پکارتے ہیں نا تو میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، مشکل کو حل بھی فرما دیتا ہوں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، فرمایا کہ جب سمندروں میں سفر کرتے ہیں نا اور ان کی کشتیاں بھنور میں پھنستی ہیں، پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر کہتے ہیں یا ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ایک رب نے مدد کرنی ہے، خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ جب انہیں نجات دے دیتا ہوں، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، فرمایا جیسے خشکی کی طرف نجات دیتا ہوں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اذا مفاجاتیہ کہا جاتا ہے اسے، فوراً شرک شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہماری مدد تو فلاں بابا نے کی ہے، آپ ہمارے معبود نے آ کے ہماری فلاں کے نام کی ہم نظر و نیاز دیتے تھے، انہوں نے آ کر ہمیں بچائے ہیں۔ فرمایا ذرا میں رب کی مہربانیاں بھی دیکھیں اور اپنی بکواس بھی دیکھیں، میں رب کی وفائیں بھی دیکھیں اور اپنی بے وفائیاں بھی دیکھیں۔ میں رب کو تم نے پکارا، میں نے تمہیں وہاں سے نجات دی، اذا ہم یشرکون، فوراً آ کے شرک شروع کر دیا۔ تو فرمایا یہ صرف انسان کی بدتمیزی ہے، یہ صرف انسان کی بے وفائی ہے، وگرنہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا انسان وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا، تو نے کبھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو سمجھتا ہے یہ پرندوں کی آوازیں ہیں، تو سمجھتا ہے یہ مینڈک کی کر آواز آ رہی ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور رب بھی کون؟ فرمایا انہ کان حلیما غفورا، جو بڑا بردبار ہے، بڑا صبر کرنے والا ہے، بندوں کی نافرمانیاں دیکھ کے فوراً پکڑ نہیں لیتا، بلکہ وہ صبر کر کے کھڑا ہوا ہے۔ یقین جانے یہ اس نیلی چھت والے کا صبر ہے جو اپنی نافرمانی دیکھ کے اور اپنی مخلوق پہ ظلم دیکھ کے پھر صبر کر کے کھڑا ہوا ہے۔ جی یہ اس کا صبر ہے۔ ہم اپنی طرف دیکھیں، ہمارے سامنے ہمارے مزاج کے خلاف ایک چھوٹی سی بات ہو نا، ہم فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، فوراً غصے میں آ جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا کیوں ہے آپ نے۔ لیکن اس مالک کے حوصلے دیکھیں، اس مالک کے حوصلے دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، صبح اٹھتے ہیں تو نافرمانی میں، رات سوتے ہیں تو نافرمانی میں، کبھی اس کو یاد نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ رب ہے، فرمایا بڑا بردبار ہے، صبر کر کے کھڑا ہے۔ اے انسان تجھے ڈھیل دی ہے میں نے، لیکن کہاں تک دوڑے گا، کہاں تک جائے گا تو، کہاں تک جا سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن تمہیں رب کے پاس تو نے آنا ہی آنا ہے۔ فرمایا حلیمن، بڑا بردبار ہے، غفورن، اور بخشنے والا بھی ہے۔ فرمایا جتنے مرضی گناہ کر کے آ جا، زندگی میں تجھے خیال آ گیا مرنے سے پہلے پہلے، سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے اور معاف کرنا میں رب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ